السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کی کلاس کا پہلا لیکچر ہے اور آج کے لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے سبق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، صفحہ نمبر 24۔ سبق کی بلند خوانی سے پہلے سبق کا خلاصہ۔ اس سبق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ نہایت بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور فتح حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شیر کا لقب دیا۔ غزوہ خندق میں جب کفار کے ایک طاقتور پہلوان نے خندق کو کود کر پار کیا اور مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو کہا کہ میں تم سے 3 باتیں کہوں گا۔ نمبر 1، اسلام قبول کر لو۔ نمبر 2، مسلمانوں سے مت لڑ اور واپس چلے جاؤ۔ نمبر 3، یا مجھ سے مقابلہ کرو۔ یہ باتیں سن کر پہلوان کو غصہ آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر پوری قوت سے وار کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ حضرت علی نے زخم کی پرواہ کیے بغیر اس کافر پہلوان پر ایسا وار کیا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک یہودی کے خلاف ایک مقدمے میں قاضی نے گواہ اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فیصلہ دیا، حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ یہودی کا اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال میں سے ہے، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ علم مال سے بہتر ہے، علم کی خوبی اس پر عمل کرنے میں ہے۔ سبق کے خلاصے کے بعد سبق کے بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ سبق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بہادری سے لڑے اور فتح حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا۔ ایک دفعہ مدینے پر کافروں نے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے مدینے کے باہر خندق کھود رکھی تھی۔ خندق کہتے ہیں ایسا گہرا اور چوڑا کھڈا کہ جس میں انسان نہ کود سکے اور نہ ہی اس کو چھلانگ لگا کر پار کر سکے۔ اس خندق کی وجہ سے کافر مدینے میں داخل نہ ہو سکے۔ آخر ایک دن ایک بہت طاقتور پہلوان نے خندق پار کر لی اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا مطلب جنگ کے لیے کسی دوسرے شخص کو پکارنا تاکہ وہ اس سے لڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اس کے مقابلے آگے بڑھے اور اس سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تو 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور پوری کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تجھ سے 3 باتیں کہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اسلام قبول کر لے، دوسری بات یہ کہ مسلمانوں سے مت لڑ اور واپس چلا جا، تیسری بات یہ کہ میرا مقابلہ کر۔ یہ بات سن کر اس پہلوان کو غصہ آ گیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر پوری طاقت سے تلوار کا وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلوان کا وار روک لیا، پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زخم کی پرواہ نہ کی اور جواب میں اس کافر پر تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔
پیارے بچوں یہاں تک کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ میں نے کی، بقیہ سبق کی بلند خوانی آپ اپنے والدین یا ٹیوشن میں جا کر اپنے ماسٹر صاحب یا باجی سے اس کی بلند خوانی مکمل کریں گے، اور جو الفاظ نہ آئیں ان کے نیچے لائن کھینچیں گے، اور اسکول میں جو ٹائم دیا جائے گا سوالات پوچھنے کا آپ اس وقت میں وہ سوال پوچھیں گے۔ سبق کی بلند خوانی اور خلاصے کے بعد اب آتے ہیں سبق کے کام کی طرف۔ سبق کا جو کام کاپی میں لکھوانے کے لیے کہا جائے وہ کام آپ تمام طلبہ اپنی کاپی میں کریں گے، اور جو کام آپ کو کتاب میں کروانے کے لیے کہا جائے وہ کام آپ اپنی کتاب میں کریں گے۔ کام شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ چند باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے کاپی میں سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ ٹائٹل پیج کسے کہتے ہیں؟ ٹائٹل پیج کہتے ہیں کہ سبق کا نام ایک پورے صفحے پر خوبصورت طریقے سے لکھیں گے، پھر وہیں سے آپ کے صفحہ نمبر لکھنا شروع کر دیں گے۔ پہلے سے جو صفحے نمبر چلے آ رہے ہیں اس کے بعد سے دوبارہ لکھنا شروع کر دیں گے۔ فہرست کے صفحے میں جا کر جہاں سبق کا نام لکھنا ہے وہاں آپ اس سبق کا نام لکھیں گے، اور تاریخ کے خانے میں جس تاریخ سے آپ نے یہ سبق کا کام اپنی کاپی میں شروع کیا ہے وہ تاریخ لکھیں گے، اور پھر سبق کا پہلا صفحہ نمبر جس صفحے نمبر سے یہ سبق شروع ہوا ہے، اور وہ صفحہ نمبر جہاں آپ کی کاپی میں یہ سبق ختم ہوا ہے وہ صفحہ نمبر فہرست کے صفحہ نمبر کے خانے میں لکھیں گے۔ سبق کے سوالات نیلے رنگ کی پینسل سے لکھیں اور جوابات عام پینسل سے لکھیں۔ ہر لفظ لکھنے کے بعد ایک انگلی کا فاصلہ دیں، پھر دوسرا لفظ لکھیں۔ جو کام جس طرح لکھوایا جا رہا ہے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھیں، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ لکھیں۔ الفاظ معنی، الفاظ جمع، اس کے معنی ہے لڑائی۔ اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ للکارا، حملے کے وقت پکارنے کی آواز۔ خادم، نوکر۔ معمولی، کم قیمت کا۔ زرہ، لوہے کا لباس۔ الفاظ معنی کے بعد نئے صفحے سے سوال جواب لکھنا شروع کریں گے۔ سوال نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ تھے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ سوال نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر تھا۔ سوال نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ کیوں کہا؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی وجہ سے انہیں اسد اللہ کہا۔ سوال نمبر 4، مدینے پر کافروں کے حملے کو روکنے کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا؟ جواب، مدینے پر کافروں کے حملے کو روکنے کے لیے مسلمانوں نے مدینے کے داخلی راستوں پر خندقیں کھودی۔ سوال نمبر 5، عدالت نے کس کے حق میں فیصلہ دیا؟ جواب، عدالت نے گواہ اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے ایک یہودی کے حق میں دیا۔ سوال جواب مکمل ہو جانے کے بعد اگلا کام جو ہے وہ آپ اپنی کتاب میں کریں گے۔ کتاب کے صفحے کی تصویر ہے اور اسی کو دیکھ کر آپ اپنی کتاب میں ان الفاظ کو جو خالی جگہ ہیں ان کو مکمل کریں گے۔ پہلا ہے الف، ایک بہت طاقتور ڈیش نے خندق پار کر لی۔ کیا آئے گا؟ طاقتور پہلوان۔ بے، خادم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اچھا اور اپنے لیے ڈیش کپڑا پسند کیا، معمولی۔ جیم، قاضی نے فیصلہ ڈیش کے حق میں دے دیا، جیم میں آئے گا یہودی۔ دال، غریب وہ ہے جس کا کوئی ڈیش نہ ہو، جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ یہاں تک آپ کا لیکچر ختم ہوا۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہو۔ جو بات بھی آپ کو لیکچر میں سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی چیز آپ کو پریشانی کر رہی ہے تو آپ وہ اسکول کے دیے گئے وقت میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔